12 ربیع الاول یوم ولادت یا یوم وفات، اور اس دن خوشی منائیں یا غم۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دن ہوئی، تو اس دن خوشی نہیں بلکہ غم منانا چاہیے کہ اس دن تمام صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سب رنجیدہ تھے اور ہم خوشی مناتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں، نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے، نمبر 2 اور اس دن خوشی منانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اقوال مختلف ہیں، لیکن زیادہ مشہور و اکثر و ماخوذ و معتبر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22، 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہے۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ مواہب الدنیا اور مدارج النبوہ میں ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ میلاد مقدس ہوتی ہے۔ علامہ قسطلانی و فاضل زرقانی فرماتے ہیں، مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ امام المغازی محمد ابن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔ شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے ہے، جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے، اسی میں ہے، یہی وہ ہے جس پر عمل ہے۔ شرح الحمزیہ میں ہے، یہی مشہور اور اسی پر عمل ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ حقیقتاً بحسب رویت مکہ معظمہ ربیع الاول شریف کی 13ویں تھی، کیونکہ یہ تو بالاجماع ثابت ہے کہ وفات مبارکہ پیر کے دن ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہے کہ 10 ذوالحجہ کو جمعۃ المبارک تھا۔ اب اگر حساب کیا جائے تو 12 ربیع الاول کسی بھی اعتبار سے پیر کو نہیں بنتی، لیکن مدینہ شریف میں چونکہ رؤیت نہیں ہوئی تھی لہٰذا ان کے حساب سے 12ویں تھی، اور اسی کو راویوں نے بیان کیا اور یہی جمہور کے نزدیک مقبول ٹھہری۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، قول مشہور و معتمد جمہور 2 ازدہم 12 ربیع الاول شریف ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں بطریق عمر ابن علی رضی اللہ عنہما امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف روز 2 شنبہ یعنی پیر کو 12ویں تاریخ ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ کامل ابن کثیر جزری میں ہے، نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول پیر کے روز ہوا، اور تحقیق یہ ہے کہ حقیقتاً بحسب رویت مکہ معظمہ ربیع الاول شریف کی 13ویں تھی، یعنی چاند کے رؤیت کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت ربیع الاول شریف کی مکہ معظمہ کے اندر 13ویں تھی۔ مدینہ طیبہ میں چاند کی چونکہ رؤیت نہیں ہوئی تھی لہذا ان کے حساب سے 12ویں ٹھہری۔ وہی روات نے راویوں نے اپنے حساب کی بنا پر روایت کی اور مشہور و مقبول جمہور ہوئی۔ یہ حاصل تحقیق امام بارزی و امام عماد الدین ابن کثیر و امام بدر الدین ابن جماع وغیرہم اکابر محدثین و محققین ہے۔ تفصیل مقام و توضیح مرام یہ ہے کہ وفات اقدس ماہ ربیع الاول شریف روز 2 شنبہ میں واقع ہوئی، اس قدر ثابت و مستحکم و یقینی ہے جس میں اصلاً جائے نزاع نہیں۔ ادھر یہ بلا شبہ ثابت کہ اس ربیع الاول سے پہلے جو ذی الحجہ تھا اس کی پہلی روز 5 شنبہ تھی، یعنی جمعرات تھی، کہ حجۃ الوداع شریف بالاجماع روز جمعہ ہے، اور جب ذی الحجہ 10 ہجری کی 29 روز 5 شنبہ تھی یعنی ربیع الاول تھی، تو ربیع الاول 11 ہجری کی 12 کسی طرح روز 2 شنبہ نہیں آتی کہ اگر ذی الحجہ محرم صفر تینوں مہینے 30 کے لیے جائیں تو غرہ ربیع الاول یعنی ربیع الاول کی پہلی رات روز 4 شنبہ ہوتا ہے،
اور پیر کی چھٹی اور 13ویں، اور اگر تینوں 29 کے لیں تو غرہ روز یکشنبہ پڑتا ہے، یعنی ربیع الاول کی پہلی تاریخ روز یکشنبہ اتوار پڑتی ہے، اور پیر کی دوسری تاریخ اور 9ویں تاریخ بنے گی۔ اور اگر ان میں کوئی سا ایک ناقص اور باقی 2 کامل لیجئے تو پہلی سہ شنبہ کی ہوتی ہے، یعنی منگل کی، اور پیر کی 7ویں 14ویں، یعنی پیر 7ویں اور 14ویں ربیع الاول کو آئے گی۔ اور اگر ایک کامل 2 ناقص مانیے تو پہلی پیر کی ہوتی ہے، پھر پیر کی 8ویں اور 15ویں، پھر پیر کی 8ویں اور 15ویں، یعنی 15ویں اور 8ویں ربیع الاول یہ پھر پیر بنتی ہے۔ غرض 12ویں کسی حساب سے، پیر کا دن 12ویں کسی حساب سے نہیں آتا، اور ان 4 کے سوا 5ویں کوئی صورت نہیں۔ قول جمہور پر یہ اشکال پہلے امام سہیلی کے خیال میں آیا، اور اسے لا حل سمجھ کر انہوں نے قول یکم اور امام ابن حجر عسقلانی نے دوم کی طرف عدول فرمایا، مگر امام بدر الدین جماع نے قول جمہور کی یہ تعویل کی کہ 12 خلط سے 12 دن گزرنا مراد ہے، نہ کہ صرف 12 راتیں، اور پر ظاہر کے 12 دن گزرنا 13ویں ہی تاریخ پر صادق آئے گا، اور 2 شنبہ کی 13ویں بے تکلف صحیح ہے، جبکہ پہلے تینوں مہینے کامل ہوں۔ اور امام بارزی و امام ابن کثیر نے یوں توجیہ فرمائی کہ موقع معظمہ میں ہلال ذی الحجہ کی رویت شام 4 شنبہ کو ہوئی، 5 شنبہ کا غرہ اور جمعہ کا عرفہ، مگر مدینہ طیبہ میں رویت دوسرے دن ہوئی تو ذی الحجہ کی پہلی جمعہ کی ٹھہری، اور تینوں مہینے ذی الحجہ محرم صفر 30 کے ہوئے، تو غرہ ربیع الاول 5 شنبہ اور 12ویں 2 شنبہ آئی۔ نمبر 2، جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بار ربیع الاول ہی کو مشہور اور عرب و عجم کے مسلمانوں میں معمول بہی ہے، تو اس دن خوشی کا اظہار کرنا اور میلاد کی محافل منعقد کرنا نہ صرف جائز بلکہ محبوب و مستحسن ہے۔ اس دن ایک قول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہونے کی وجہ سے بھی ولادت کی خوشی میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ اسلام میں سوگ تو مرنے والے کی بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن اور اس کے علاوہ باقی اعزہ و اقربا کے لیے صرف 3 دن تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر مغموم اور رنجیدہ تھے، تو وہ سوگ کی وجہ سے تھے۔ اب اتنا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے ہمارے لیے سوگ جائز نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی کے لیے کوئی دن اور مہینہ خاص نہیں، اور اس کی کوئی تعین و تحدید نہیں ہے، لہذا مومنین ہر سال ہر ماہ اور ہر دن آپ کی تشریف آوری والی نعمت کا شکر بجا لینے کے لیے موقع کی مناسبت سے خوشی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ سوگ 3 دن کے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، مگر جس کا خامند فوت ہو جائے اس عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہے۔ چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایتیں آپ فرماتی ہیں، ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ سے منع کیا گیا سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، ترجمہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اس پر 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرے۔ میلاد شریف حقیقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک پر خوشی کا اظہار کرنا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک، حمل شریف، شیر خوارگی کے واقعات، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کرامات، نسب نامہ، پرورش کے دوران کے واقعات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات وغیرہ محاسن کے بیان کا نام ہے، جو شرعاً جائز و مستحسن ہے اور دنیا آخرت کی ہزارہ نعمتوں و برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ اس کا جواز بکثرت آیات و حدیث، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ اگرچہ جواز کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے کہ اس کی ممانعت، اس کا یعنی منع شریعت سے ثابت نہیں، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ کسی کے منع کرنے سے منع نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ میلاد کے جواز و استحسان پر دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ ذکر ولادت و تذکرہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیات مبارکہ سے دیکھیے۔ آیت نمبر 1، اللہ عز و جل نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں،
پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میری بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور شافع و منشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے سب کو جمع فرمایا۔ نمبر 2، انبیاء کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 3، انبیاء کے اجتماع میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان مصدق لما معکم کے ساتھ بیان فرمائی۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حمایت و نصرت پر انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعثت و رسالت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی اور انبیاء کرام علیہ السلام سامعین تھے۔ اب غور کریں، اس سے بڑھ کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور کیا ہوگی؟ مسلمان بھی تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے یہی کرتے ہیں۔ اگر ان پر حرمت کا فتویٰ ہے تو مذکورہ محفل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ کون سلیمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اس آیت سے درج ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جاءکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، من انفسکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ اور نسب مبارک کا ذکر ہے۔ نمبر 3، عزیز علیہ ما عنتم سے امت پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر ہے۔ نمبر 4، حریص علیکم اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت بھی شاندار طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہی ہے۔ کیا تلاوت قرآن کے وقت یہ آیت پڑھنا جائز اور چند لوگوں کے سامنے پڑھنا ناجائز و حرام ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا عقل دے تو غور کریں کہ عین نماز میں اگر امام صاحب یہ آیت بلند آواز میں تلاوت کریں تو حالت نماز میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوا یا نہیں؟ اور جب جماعت موجود ہے تو اجتماع و محفل خود بخود پائی گئی، لہذا اس کا انکار نہ کرے گا مگر وہ جو نماز میں تلاوت قرآن کا ہی منکر ہو۔ آیت نمبر 3، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت یا نعمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن میں صاف صاف اعلان ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمائے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ پہلی آیت کریمہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا ذکر اور دوسری میں نعمت ہونے کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں اظہار نعمت کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ قرآن مجید میں ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت ہونا اظہر من الشمس ہے۔ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ میں اسی آیت کے تحت اسی جگہ یوں ہے، یعنی نبوت اور اسلام کی نعمت پر خوب چرچا کرو۔ خود آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں اپنی ولادت، اپنے عالی شان نسب اور اپنے کمالات و بلند رتبے کا تذکرہ کرنا ثابت و مروی ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 409، مطبوعہ ملتان مشکات المصابیح صفحہ 513، مطبوعہ کراچی اور ترمذی شریف میں ہے۔ ترجمہ، حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو شاید سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب کے بارے میں کوئی بات سنی تھی، چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے، ارشاد فرمایا، میں کون ہوں؟ عرض کی گئی، آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ فرمایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، بے شک اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان میں اچھوں میں مجھے رکھا، پھر ان اچھوں کی 2 جماعتیں کی تو مجھے ان کے اچھے فرقے میں سے بنایا، پھر ان اچھوں کے کئی قبیلے کیے تو مجھے اچھے قبیلے میں بنایا، پھر ان اچھوں کے گھر بنائے تو مجھے اچھے گھر والوں میں اور اچھے نفس والوں میں بنایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ زائد ہیں، تو میں تم سب میں سے گھر کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں اور تم سب سے ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر بھی اپنا میلاد منایا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی، لہذا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 351 مطبوعہ لاہور، مشکات المصابیح صفحہ 179 مطبوعہ کراچی، اور مسلم شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جواب ارشاد میں اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کے لیے جمع ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ نے جو ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر خوش ہونا اور ان کو خوشخبری سنانا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے اور فرمایا، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے اس کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ کی اس پر حمد بجا لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم صرف اس لیے ہی بیٹھے ہو؟ عرض کی، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں لی کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی، بے شک تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تو اس کو بھی اس کی وجہ سے فائدہ پہنچا۔ یہ مشہور واقعہ بخاری شریف میں اس طرح ہے، جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا گیا کیا گزری؟ ابو لہب بولا، تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس روایت کے تحت شیخ عبدالحق محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سب سے پہلے جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی باندی سویبہ تھی۔ جس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، سویبہ نے ابو لہب کو بشارت پہنچائی کہ تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اس مجدہ پر اس کو آزاد کر کے حکم دیا کہ جاؤ دودھ پلاؤ۔ حق تعالی نے اس خوشی و مسرت پر جو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر کی، اس کے عذاب میں کمی کر دی اور دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن اس پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔ اس حدیث میں میلاد شریف پڑھوانے والوں کے لیے حجت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی و مسرت کا اظہار کریں اور خوب مال و زر خرچ کریں۔ مطلب یہ کہ باوجود یہ کہ ابو لہب کافر تھا اور اس کی مذمت قرآن کریم میں نازل ہو چکی ہے، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی اور اس نے اپنے باندی کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کر دیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حق تعالی نے اسے اس کا بدلہ عنایت فرمایا۔ بلکہ جامع ترمذی جو صحیح ستہ میں سے مشہور کتاب ہے، اس کے مؤلف امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے خاص میلاد کے والے سے ایک باب باندھا جس کا نام ہی درج ذیل رکھا، یعنی یہ باب ان حدیث کے بارے میں ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں۔ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مذکورہ بلا جزیات سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت و نعمت ہونا، اس پر خوشی منانا سب قرآن و عظیم سے احادیث سے ثابت و مروی ہے، البتہ مروجہ انداز اس دور میں نہ تھا، جس طرح لائٹنگ کرتے ہوئے اسپیکر پر مخصوص 12 تاریخ کو میلاد کرنا، لیکن اس دور میں کسی چیز کا نہ ہونا بدعت قبیحہ بری بدعت ہونے کو مستلزم نہیں ہے، ورنہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھیں، وہ سب کے نزدیک درست ہیں۔ جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی انہیں اچھا جانتے ہیں۔ وہ قرآن جو ہمارے لیے مشعل راہ جس کا ماننا ایمان کی شرط ہے، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تو نقطے تھے، نہ اعراب، نہ ایک جگہ پر جمع، بلکہ متفرق بغیر نقطوں بغیر اعراب کے تھا، لیکن اس دور میں اس کی صورت ہر ایک کے سامنے ہے، تو کیا قرآن کا انداز ہمارے پاس بصورت بدعت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح حدیث کی کتابت باقاعدہ راویوں پر جرا و قدع کرنا، ان کے بارے میں کتابیں لکھنا، مساجد پکی بنانا، ان میں منبر و مینار ہونا قرون اولیٰ میں کہاں تھا؟ تو یہ سب بھی بدعت ہیں یا نہیں؟ اگر بدعت کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی میلاد پر اعتراض کرتا ہے تو مذکورہ اشیاء کا بھی انکار کر دے اور پھر اسلام کے احکام پر عمل کرے تو پتہ چل جائے گا۔ بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں نہیں تھا، لیکن ہر بدعت کبھی نہیں، بلکہ بدعت کی دو قسمیں، ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ، یعنی ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ بعض اچھی بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ بعض کا ذکر ہوا۔ تو جب وہ سب بدعت ہونے کے باوجود جائز ہیں تو میلاد کیوں ناجائز ہوا؟
حالانکہ میلاد بہت سے نیک و مستحب کاموں کا مجموعہ ہے۔ جب متفرق طور پر ان میں سے ہر ایک کام جائز و مستحب و مستحسن ہے تو ان سب کا مجموعہ جو میلاد میں ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ان سب کا مجموعہ بھی جائز و مستحب و مستحسن ہی ہوگا۔ جیسا کہ ایک جگہ پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب افراد حرام نہیں ہوں گے تو اس کا مجموعہ کیوں کر حرام ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں، جب الگ الگ جائز کام جمع ہو جائیں تو ان کا مجموعہ بھی جائز ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی مباح کام ملایا جائے تو وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی حدیث پاک کلو بدعت دلالہ و کلو ضلالۃ فی النار کے تحت فرماتے ہیں، جو بدعت کے اصول اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہے، یعنی شریعت و سنت سے نہیں ٹکراتی، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہے وہ بدعت گمراہی کہلاتی ہے۔ میلاد کا منانا اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں میں رائج و مروی ہے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمان اسے جائز و مستحسن و اچھا سمجھتے ہیں۔ اور مشکات کی ایک حدیث پاک میں مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور حدیث مرفوع میں ہے کہ میری امت گمراہی پر متفق نہ ہوگی۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس کو ثواب کا کام جانے وہ عند اللہ بھی کار ثواب ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت مقرر فرما کر فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذی، یہ تو بہت ہی اچھی بدعت ہے۔ فقہاء و صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر ماتم اور غم کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں، بلکہ اس میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، مجلس ملائک مانس میلاد اقدس تو عظیم شادی و خوشی و عید اکبر کی مجلس ہیں، اذکار غم و ماتم اس کے مناسب نہیں۔ فقیر اس میں ذکر وفات والا بھی جیسا کہ بعض عوام میں رائج ہے پسند نہیں کرتا، حالانکہ حضور کی حیات بھی ہمارے لیے خیر اور حضور کی وفات بھی ہمارے لیے خیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس تحریر کے بعد علامہ محدث سید محمد طاہر فتنی قدس سرہ شریف کی تصریح نظر فقیر سے گزری، انہوں نے بھی اس رائے فقیر کی موافقت فرمائی۔ آخر کتاب مستطاب مجمع بحار الانوار میں فرماتے ہیں، یعنی ماہ مبارک ربیع الاول خوشی اور شادمانی کا مہینہ ہے، اور سرچشمہ انوار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظہور ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہر سال اس میں خوشی کریں، تو اسے وفات کے نام سے مقدر یعنی میلہ نہ کریں گے، یہ تجدید ماتم کے مشابہ، اور بے شک علماء نے تصریح کی کہ ہر سال جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم کیا جاتا ہے شرعاً مکروہ ہے، اور خاص اسلامی شہروں میں اس کی کچھ بنیاد نہیں۔ اولیاء کرام کے عرسوں میں نام ماتم سے احتراز کرتے ہیں، تو حضور پر نور سید الاسفیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اسے کیوں کر پسند کرتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سید اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فتاویٰ بنام فتاویٰ رضویہ تخریج شدہ جلد 23 صفحہ 759 پر موجود فتوے اور اس طرح چال حق وغیرہ کتب جو میلاد کے موضوع پر لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ فرمائیں۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔